بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اسی درخواست کے ساتھ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن اور لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا، اپنے کامنٹ سے آگاہ کیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔ عمران خان کی رہائی، جی ہاں، اس حوالے سے متعدد دعوے کیے جا رہے ہیں کہ مارچ کے مہینے میں عمران خان جیل سے باہر ہوں گے، لیکن کیسے؟ اس پر روشنی ڈالیں گے کہ دو طریقے ہو سکتے ہیں عمران خان کی رہائی، اور دونوں طریقوں یا جو آئینی اور قانونی راستے ہیں ان پر آپ سے بات ہوگی۔ لیکن بہت سے لوگوں کا، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف اور کچھ دیگر لوگوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ عمران خان مارچ کے مہینے میں کسی ڈیل کے تحت جیل سے باہر ہوں گے۔ اب جیل سے باہر ہوں گے، بنی گالہ میں ہوں گے، یا ان کو رہائی مل جائے گی؟ رہائی کے بعد کیا وہ گوشہ نشینی اختیار کریں گے، یا اسی طرح ایک مرتبہ پھر سڑکوں کو گرمائیں گے؟ چند دن پہلے ہمارے ایک سینئر کالم نگار، جرنلسٹ، اینکر پرسن، ہوسٹ، محقق، استاد سہیل وڑائچ نے ایک کالم لکھا جس میں انہوں نے عمومی طور پر بلکہ خاص طور پر یہ کہا، ایک استدلال پیش کیا، ایک سجیشن یا سفارش کی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو اب عمران خان سے نہ صرف مذاکرات کرنے چاہیے کہ وہ ایک سیاسی حقیقت، بڑی سیاسی حقیقت ہے، بلکہ درگزر سے کام لینا چاہیے۔ لیکن کیا قانونی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ درگزر سے کام لے سکتی ہے؟ عمران خان 3 مقدمات میں سزا بھگت رہے ہیں، سزا یافتہ ہیں۔ آپ کے علم میں توشہ خانہ، سائبر والا کیس اور وہ عدت والا کیس۔ اب اس میں ظاہر ہے ہائی کورٹ میں ان کی طرف سے اپیلیں بھی دائر کی جا چکی ہیں، اور پھر جو قانونی راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ہائی کورٹ میں اپیل جب دائر کی جائے تو پھر وہ اپیل سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے۔ پھر جو وکلاء صفائی ہیں عمران خان کے، وہ اپنے دلائل دیں گے کہ یہ سزا غلط تھی، یہ فیصلہ غلط تھا، اس میں یہ نقائص ہیں، یہ سکم موجود ہیں، اور دوسری جانب استغاثہ کے وکیل کہیں گے کہ نہیں جناب یہ سزا بالکل جائز اور درست ہے۔ اس کے بعد ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا یا کرے گی، اب پتہ نہیں عدالت مؤنث ہے یا مذکر ہے، بعض اوقات لوگ کرے گا کہتے ہیں، یا چلیں عدالت یہ فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں معاملہ چلا جائے گا، اپیل کر دی جائے گی جناب کہ یہ سزا جو ہے وہ، اگر ہائی کورٹ عمران خان کو بری کر دیتی ہے تو سپریم کورٹ میں جایا جائے گا، ہائی کورٹ میں سزا اگر برقرار رہتی ہے تو پھر عمران خان کے وکلاء سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ لیکن جو بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا صدر مملکت عارف علوی جاتے جاتے عمران خان کی سزائیں معاف کر دیں گے؟ ایسا ان کا اختیار ہے۔ آئین کا آرٹیکل 45 یعنی 45 صدر کو کچھ مخصوص اختیارات دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صدر کے پاس کسی سزائے موت کے قیدی کی اپیل جائے، سپریم کورٹ سے بھی سزائے موت ہو جائے تو آخری ایک اپیل ہوتی ہے جو صدر مملکت کو جاتی ہے، اور وہ بذریعہ وزارت داخلہ جاتی ہے، اور اس اپیل پر صدر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں سزائے موت کے مجرم کو معاف کر دیا جائے یا سزائے موت برقرار رکھی جائے۔ تو یہ صدر کی ثواب دید ہے، لیکن اس پر بھی قانونی ماہرین سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ یہاں تک عمران خان کے کیسز کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے ایک کیس میں 7 سال، ایک میں 14 سال، ایک میں 10 سال، یہ ان کو سزائیں ہو چکی ہیں۔ ایک میں ان کی اہلیہ کو بھی سزا ہو چکی ہے، بلکہ 2 کیسز میں ان کی اہلیہ کو سزا ہو چکی ہے، ایک توشہ خانہ والے کیس میں اور ایک وہ جو عدت والا کیس ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر صدر مملکت عمران خان، اچھا یہ آئین کا آرٹیکل 45 یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت کسی بھی سزا یافتہ مجرم کی سزا میں تخفیف کر سکتے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں، اس پر عمل درآمد روک سکتے ہیں، اس کو معطل کر سکتے ہیں یا اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے
وزیر اعظم کی سفارش ضروری ہے، یعنی وزیر اعظم کی جانب سے صدر مملکت کو سمری جاتی ہے، اور اس سمری پر اگر وہ وزیر اعظم کہے کہ جی اس مجرم یا ملزم کی درخواست جو ہے وہ منظور کر دی جائے، پہلے تو درخواست دی جاتی ہے، از خود نہیں کیا جاتا، اور وہ براستہ وزیر اعظم یہ سمری صدر کو جاتی ہے، اور پھر صدر اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں، سزا کو معاف کیا جائے، معطل کیا جائے، روک دیا جائے، وقتی طور پر آزادی دے دی جائے، مقدمات چلتے رہیں۔ لیکن اگر ہم ماضی پر نظر دوڑائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں جب نواز شریف کو بھی سزا ہوئی تھی تو اس وقت صدر ممنون حسین تھے، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن عمران خان کی ایک آدھ سزا میں ہمیں معلوم ہے کہ 14 اگست کو صدر مملکت نے اس میں تخفیف کی تھی۔ ہر سال یہ صدر مملکت کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ ہر سال عید کے موقع پر، 23 مارچ کے موقع پر، یہ جو مختلف ہمارے تہوار آتے ہیں، چھوٹی عید ہے، بڑی عید ہے، یوم آزادی پر، یوم پاکستان پر، صدر مملکت عام قیدیوں کی سزاؤں میں تخفیف کا اعلان کرتے ہیں، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، یہی ان کا اختیار ہے۔ لیکن کیا عمران خان کے اس کیس میں صدر مملکت جو ہے وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے عمران خان کی تمام سزائیں معاف کرنے، معطل کرنے کا حکم جاری کر سکتے ہیں؟ اس پر دو رائے ہیں۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ جناب بغیر وزیر اعظم کی سفارش کے صدر ایسا نہیں کر سکتے۔ کچھ پی ٹی آئی کے حامی وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ صدر مملکت از خود یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر از خود یہ کر سکتے ہیں تو ملک میں ایک اور بحران آئے گا۔ صدر مملکت عمران خان کی سزا کی معافی کا اعلان کریں گے، حکومت ان کو رہا نہیں کرے گی۔ اب اس میں بھی چلیں 2 منٹ کے لیے، 2 سیکنڈ کے لیے، 2 لمحے کے لیے یہ مان لیا جائے کہ صدر مملکت نے عمران خان کی سزائیں جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں، تو کیا عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا؟ ان کی رہائی ممکن ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ اب آپ پوچھیں گے مجھ سے کہ میرا جواب کیا ہوگا؟ میرا جواب ہوگا کہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ عمران خان کے خلاف وہ 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ والا مقدمہ چل رہا ہے، اور اس مقدمے میں بھی وہ نیب کی تحویل یا حراست میں گرفتار ہیں۔ ایک اور مقدمہ ہے 9 مئی والا، اس میں بھی عمران خان گرفتار ہیں۔ تو یہ 2 ایسے مقدمات ہیں جن میں عمران خان اگر سزا معاف بھی ہو جاتی ہے تو عمران خان جیل میں رہیں گے۔ اب بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسری جانب یہ انصار عباسی ہیں، دی نیوز کے سینئر انویسٹیگیٹو رپورٹر، بلکہ انویسٹیگیشن کے ہیڈ ہیں۔ انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے کہ جناب جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں رؤوف حسن، ان کے بقول کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جناب میں صدر کو قطعی طور پر یہ نہیں کہوں گا کہ میری کوئی سزا معاف کریں، انہیں سزا کی معافی نہیں چاہیے، وہ جیل میں رہنا پسند کریں گے۔ یہ رؤوف حسن کا کہنا ہے عمران خان کو کوٹ کر کے کہ میں کبھی معافی کا طلبگار نہیں ہوں گا، کہ ظاہر ہے معافی کوئی مانگے تو دی جاتی ہے، از خود تو شاید کوئی بھی معافی نہیں دیتا۔ تو یہ صورتحال یہ ہے کہ اب جب تک عمران خان اگر معافی مانگیں گے تو یہ ان کے لیے سیاسی طور پر بہت ہی ڈیمیجنگ ہوگا، اور ڈیمیجنگ اس لیے ہوگا کہ وہ تو ان کا تو بیانیہ یہ ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اور اگر کپتان نے معافی مانگ لی تو پھر، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا صدر مملکت جاتے جاتے عمران خان کی سزاؤں کو معاف کر دیتے ہیں یا تخفیف کر دیتے ہیں یا معطل کر دیتے ہیں، تو کیا آنے والا صدر بھی اسی طرح کرے گا؟ کیونکہ یہ صدر تو 8 مارچ یا 9 مارچ تک ہیں، اس کے بعد تو عارف الوی صدر نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے آج کل یہ خبریں گرم ہیں کہ 9 مارچ تک عمران خان کی رہائی عمل میں آ جائے گی، لیکن سزائیں معاف بھی ہو جائیں تو میری دانست میں، میری فہم کے مطابق عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہوگی، جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ وہ 2 مزید کیسز میں گرفتار ہیں، جن میں نیب کا ایک کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ والا، القادر ٹرسٹ والا، اور 9 مئی والا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، عمران خان جیل سے باہر آتے ہیں یا فی الحال ان کو جیل کاٹنا پڑے گی۔
مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔